السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری فصل، قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا۔ اس فصل میں ہم صرف یہی چیز بیان کریں گے، قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، قرآن کریم میں موجود ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پھر وہاں سے آسمان دنیا پہ ایک دفعہ لایا گیا اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوتا رہا، مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے مطابق نہ تھا جو آج ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، کیونکہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی، پھر سورہ بقرہ مکمل نازل نہیں ہوئی، پھر سورہ آل عمران مکمل نازل نہیں ہوئی، پھر سورہ نساء مکمل نازل نہیں ہوئی، بلکہ کبھی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر جو ہے اس کے بعد کسی اور سورت کی آیتیں نازل ہوئیں، یعنی جس حکم کی ضرورت ہوتی یا جس آیت کی ضرورت ہوتی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوتی رہیں۔ اگر ساری آیتیں یا سارا قرآن ایک دفعہ ہی نازل ہو جاتا تو اس طرح مسلمان، یعنی جو عرب کے نئے مسلمان تھے، ان کے لیے دشواری واقع ہوتی۔ تو اسی طرح اول ہی میں شراب کو حرام ہونے کی آیتیں لگاتار نازل نہیں ہوئیں، بلکہ پہلے شراب سے روکا گیا کہ شراب آپ کے لیے حلال ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو پھر شراب پی کے نہ آؤ۔ تو مسلمان ایسا کرتے تھے کہ جب نماز کے لیے آتے تھے تو شراب نہیں پیتے تھے، اور پھر جو ہے حکم ہوا کہ اب شراب کو پینا ہی نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہو گئی ہے، تو پھر جو ہے مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی، جس طرح نالیوں میں پانی بہتا ہے اس طرح جو ہے وہ شراب بہتی دکھائی دی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ لگاتار ایک دفعہ ہی نازل نہیں کیا گیا، بلکہ ترتیب کے ساتھ نازل کیا گیا۔ جو حکم ضروری ہوتا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہو جاتا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو سامنے بلا کے وہ آیت جو ہے وہ پڑھتے، اور صحابہ جو ہے وہ آیت یاد کر لیتے، اور بعض صحابہ اکرام جو ہے وہ جو ان کے پاس چیزیں موجود ہوتی، مثلا اونٹ کی ہڈی یا پتے وغیرہ، تو اس پہ جو ہے وہ آیات لکھ لیا کرتے تھے۔ تو جو ہی آیت اترتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق اونٹ کی ہڈیوں پر یا کھجوروں کے پتوں پہ وہ آیت لکھ لی جاتی، اور پھر اس کو حفظ کر لیا جاتا، اور جو حفظ کرتا وہ پھر حفظ کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سنا دیتا تھا، یا پھر دوسرے صحابہ کو وہ لکھا ہوا نوشتہ جو ہے اس کو دے دیتا، اور خود جو ہے وہ یاد کر لیتا تھا۔ تو یہ اس وقت یہ سلسلہ جاری رہا، اور جو صحابہ کرام جو آیت یاد کرتے تھے وہ بلاتے نہیں تھے، بلکہ ان کو پکا یاد کرتے تھے اور روز اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، نماز میں بھی پڑھتے تھے، نماز کے علاوہ بھی حصول برکت کے لیے اس قرآن کریم کی حفاظت کرتے تھے۔ اور وہ صحابہ کرام جو ہے وہ آج کل کے حفاظ سے زیادہ پکے حافظ تھے، اور ان کو وہ ساری آیات جو ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے پڑھتے تھے وہ اچھی طرح یاد تھیں۔ اس کے بعد جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قرآن کریم لکھنے کا حکم نہیں دیا کہ اس کو ایک کتابی شکل نہ بناؤ، اس کی کچھ وجہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ قرآن کریم کا ابھی نزول جاری تھا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ لکھو کہ کبھی سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی سورہ آل عمران کی آیت نازل ہو رہی ہے، اور کبھی سورہ اخلاص نازل ہوئی ہے، اور کبھی سورہ ملک کی کوئی آیت نازل ہوئی ہیں۔ تو اگر لکھنے کا حکم دیتے تو یوں ترتیب سے سارے لکھتے تو وہ یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ آپس میں مل جاتی، تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھنے کا حکم اس وقت نہیں دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جہاد اور دیگر ضروریات کی وجہ سے ان کو صحابہ اکرام کو اتنا موقع ہی نہ مل سکا کہ ایک جگہ اس تمام قرآن کریم کو جمع کیا جا سکے۔ اور تیسرا یہ کہ جب تک پورا قرآن نازل نہ ہو جائے اس کے پہلے جو ہے وہ قرآن کو لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک پورا
نازل ہو جائے تو پھر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب بتا دیتے کہ یہ آیت یہاں پہ رکھنی ہے، یہ آیت یہاں پہ رکھنی ہے، پہلی یہ صورت ہے، پھر یہ صورت ہے، پھر یہ صورت ہے. تو اس وجہ سے بھی صحابہ کرام نے نہیں لکھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کو مرتب فرما دیا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی ترتیب بتا دی تھی کہ یہ والی آیت یہاں پہ رکھنی ہے، یہ یہاں پہ رکھنی ہے، یہ صورت یہاں پہ ہے، یہ صورت یہاں پہ ہے، ترتیب بتا دی تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا قرآن لکھوایا نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے تک جو ہے وہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو کرنا ہوا، اللہ تعالیٰ کی شان کہ سیدنا صدیق اکبر کے خلافت کے زمانے میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہی کے سال ملک یمامہ کے جھوٹے مدعی نبوت، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، اور اس کے ساتھیوں سے صحابہ کرام کو سخت جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. اب سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا. تو سارے صحابہ جتنے بھی تھے، چاہے وہ حفاظ تھے یا بدری صحابہ تھے، اس مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. جو بدری صحابہ تھے ان کو حکم یہ تھا کہ وہ کسی جہاد میں ابھی شرکت نہ کریں، تو تب بھی وہ بخشے ہوئے ہیں، وہ جنتی ہیں. صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں، لیکن یہ وہ صحابہ اتنے فضیلت والے، بدری صحابہ اتنے فضیلت والے تھے کہ ان کو کہا جاتا کہ آپ کسی جنگ میں بھی نہ جائیں. لیکن جب یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تو ان صحابہ کو بھی کہا گیا کہ آپ لوگ بھی اپنے ہتھیار اٹھائیں اور مسیلمہ کذاب کے خلاف نکلیں. اور جب یہ سارے صحابہ نکلے تو اس جنگ میں 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے. جب 700 حفاظ کرام شہید ہوئے جنہیں قرآن کریم صحیح طرح یاد تھا، قرآن کریم کے صحیح طرح حافظ تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر اس طرح حفاظ اور قرآن کریم کے جو قاری ہیں وہ شہید ہوتے رہے تو بہت جلد قرآن پاک جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا. پہلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ انہیں فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کو جمع نہیں کیا تو میں وہ کام کیوں کروں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کام نہیں کیا. پھر جو ہے وہ جب صحابہ کرام شہید ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے بعد، آپ کے بعد جب یہ بات ذہن میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، تو آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا، اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں وہی لکھنے کی خدمت انجام دی تھی ان کو محتمم فرمایا، اور وہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ نگران بنیں، آپ محتمم بنیں، اور قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں ان کو جمع کریں اور ان کو کتابی شکل میں تیار کریں. تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں. اور اس طرح دیکھیں کہ یہ بدعت حسنہ جو ہے، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، بدعت حسنہ کا آغاز اس وقت ہوا. یعنی جو کام حضور کے دور میں نہیں ہوا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ہوا. تو اس طرح حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت محنت اور جانفشانی سے یہ کام شروع کیا کہ آیتوں کو جمع کیا جو لوگوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کی ہوئی تھیں، کھجوروں کے پٹھوں پہ لکھی ہوئی تھیں، ہڈیوں میں لکھی ہوئی تھیں، پتوں پہ لکھی ہوئی تھیں، وہ ساری ترتیب سے جو ہے وہ لے کے آتے اور ساتھ 2 گواہ لاتے کہ یہ آیت میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، یہ 2 گواہ موجود ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر کے حکم سے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قرآن میں جمع فرما لیا کرتے تھے. یوں سلسلہ چلتا رہا، اور اسی طرح اس وقت وہ جو قرآن کریم جمع ہوا، یہ قرآن کا نسخہ سیدنا صدیق اکبر کی حیات میں پھر ان کے پاس ہی رہا. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. جب سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہوئی تو پھر وہ نسخہ جو لکھا گیا حضرت زید بن ثابت نے لکھا، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا. پھر ان کے پاس رہا. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ کے پاس وہ نسخہ محفوظ کروا دیا، انہوں نے پاس رکھا. پھر جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے کفار سے جنگ فرما رہے تھے،
وہاں کے مہم سے جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ اے امیر المومنین، لوگوں میں قرآن پاک کے متعلق اختلاف شروع ہو گئے ہیں، اگر یہ اختلاف بڑھتے رہے تو مسلمانوں کا حال یہود اور نصارہ کی طرح ہو جائے گا، لہٰذا اس کا جلد کوئی انتظام کیجیے۔ اور اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ بعض صحابہ کرام کے نسخوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قرآنی الفاظ کی تفسیر کی تھی، کہ اس الفاظ کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور اس کی وضاحت کی تھی، تو وہ صحابہ کرام نے اس وضاحت کو بھی قرآن سمجھ کے اس میں لکھ دیا تھا، تو اس وجہ سے قرآن میں اختلاف ہو سکتا تھا۔ تو پھر جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ تھا اس میں تفسیری کلمات بھی جو ہے وہ آپ نے قرآن سمجھ کے لکھے ہوئے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور ان کی مدد کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور عبداللہ بن حارث بن ہشام کو مقرر کیا۔ تو ان حضرات نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے پہلے جو جمع کیا گیا تھا نسخہ اس کو منگوایا، پھر اس کا مقابلہ کیا اور حفاظ کرام کو سامنے بٹھایا اور حفظ قرآن سے متعلق جو ہے یعنی وہ آیت لکھتے اور جو حافظ صحابہ کرام تھے ان سے وہ سنتے اور سن کے یوں جو ہے وہ ایک نسخہ تیار کیا گیا، اور جو نسخہ تیار ہوا اس کو جو ہے پھر عراق میں، شام میں، مصر میں اور اسلامی ممالک میں جو دیگر جو قریب تھے وہ ان تک پہنچا دیا گیا، اور جو اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا وہ ان کو واپس کر دیا گیا، اور جن صحابہ کرام کے تفسیر سے ملے ہوئے قرآن کے نسخے تھے ان سب کو جو ہے وہ جمع کیا گیا، منگوایا گیا اور ان کو جلا دیا گیا، تاکہ ان نسخوں کا باقی رہنا آئندہ بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا یا دروازہ کھولنے کا ایک ذریعہ بن جاتا۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، اور اس طرح جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جامع قرآن ہوئے، یعنی قرآن کو ترتیب دینے کے بعد، اس کو کتابی شکل لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو ایک لغت پہ جمع کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن کی جو ترتیب تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے خود فرما دی تھی، لیکن اس کو کتابی شکل میں ترتیب دینے والے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اور اس کے بعد سیدنا فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو جو مشورہ دیا تھا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک نکتہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جب سیدنا عثمان غنی کو بھیجا گیا تھا کہ جائیں پوچھ کے آئیں حج کی اجازت ہے کہ نہیں، تو یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی سارے صحابہ کرام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ گویا عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو ید اللہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، اپنا دست قدرت قرار دیا ہے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، تو اس واسطے سے گویا عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور قرآن یعنی کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام، تو یوں کلام اللہ کو ید اللہ نے جمع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت سیدنا عثمان غنی سے اپنے کلام کو جو ہے وہ جمع فرمایا۔ اب اس کے بعد چند چیزیں اور، قرآن کی تقسیم صورتوں اور منزلوں کی صورت میں یہ کب پیش آئی؟ یہ اسی دور کی بات ہے کہ صورتیں اور منزلوں کی تقسیم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو چکی تھی۔ 7 منزلیں تھیں، اگر کوئی روز ایک منزل پڑھتا تو ہفتے میں جو ہے وہ قرآن کریم کو مکمل پڑھ لیا کرتا تھا، اور اسی طرح ان منزلوں کو جو ہے وہ فمی بشوکن کے نام سے ترتیب دیا گیا کہ فا سے مطلب سورہ فاتحہ سے پہلی منزل شروع ہوتی ہے، اور میم سے مطلب سورہ مائدہ سے دوسری
منزل شروع ہوتی ہے، اور یا سے سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے، اور با سے بنی اسرائیل سے چوتھی منزل شروع ہوتی ہے، شین سے سورہ شعراء کی ادھر سے جو ہے وہ پانچویں منزل شروع ہوتی ہے، اور واو سے جو ہے وہ سورہ والصافات جو ہے وہاں سے پھر چھٹی، اور قاف سے جو ہے وہ سورہ قاف یوں ساتویں منزل شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے 30 حصے برابر کیے گئے، یعنی ان کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر حصے کو ایک جیسا رکھا گیا، تو اس کو سپارے کا نام دیا گیا، تاکہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو مہینے میں مکمل کرنا چاہتا ہے تو روزانہ کا ایک سپارہ پڑھے، تو اس طرح جو ہے وہ پورے مہینے میں ایک قرآن کریم جو ہے وہ مکمل آسانی سے پڑھ سکے گا۔ پھر اس کے بعد اعراب لگائے گئے، کیونکہ پہلے عربی کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں انہیں عربی پڑھنا آتی تھی، تو وہ عربی کو دیکھتے تھے تو وہ پڑھ لیتے تھے، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں تھی۔ تو پھر جو ہے وہ ان دور میں جو ہے وہ قرآن کے جو اعراب لگائے گئے، وہ مشہور یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے کہنے پر ابو اسود دوئلی جو تابعی تھے، انہوں نے جو ہے حجاج بن یوسف کے حکم پر جو ہے وہ قرآن کریم کے اعراب لگائے اور صورتوں کے نام لکھے، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں یہ بات موجود ہے، اور تفسیری نعیمی میں بھی یہ بات موجود ہے۔ پھر اس کے بعد خلیل بن احمد فراعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم میں مد اور وقف کی علامات لگائیں، کہ یہاں پہ قرآن کریم میں یہاں پہ جو ہے وہ وقف کرنا لازم ہے، یہاں پہ مد کرنا لازم نہیں ہے، اور یہاں پہ وقف لازم ہے، یہاں پہ وقف مطلق ہے، یہاں پہ جتنی بھی وقف کی علامت ہیں وہ ساری انہوں نے ترتیب دی۔ پھر عربی خط میں، یعنی جو عربی ہوتی ہے اس کو ترتیب میں جب لکھا، تو یارب بن قحطان نے جو ہے وہ اس کو عربی نسخہ تیار کیا۔ پھر جو قرآن کریم کے 4 حصے کیے جاتے ہیں کہ ربع، ثلث، نصف، تو اس کو جو ہے اس کے نشانات جو ہے وہ مامون عباسی کے دور میں لگائے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تراویح میں قرآن کریم پڑھتے تھے، جہاں جہاں رکتے تھے تو اس کی تعداد رکوع کے حساب سے جو ہے وہ لگائی گئی، تو یوں قرآن کریم میں جو ہے وہ رکوع جو کیے گئے تو وہ بھی مامون عباسی کے دور میں کیے گئے۔ تو یہ تمام تر کام جو ہے وہ تلاوت کرنے والے کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، یعنی جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ آسانی ہو کہ وہ کتنا قرآن کریم پڑھے گا، وہاں پہ نشانی لگا لے گا، تو یہ سارے کام اس وجہ سے کیے گئے۔